أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. معزز و محترم سامعین ذوالفقار, dear brothers and respected elders, as you know, tonight's program is about the Prophet Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور اہل بیت کے حوالے سے انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام ہے. انشاءاللہ we will learn that who are اہل البیت. اہل البیت ہیں کون؟ میں بس چونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ مختصر ہے, میں صرف اتنی ایک بات کہوں گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے, حضرت قاسم, عبداللہ اور ابراہیم, اور کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گئے. when the sons of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away, the kuffar, disbelievers of Makkah, they said کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے, اب آگے جو ہے ان کو کوئی یاد کرنے والا, ان کا سلسلہ چلانے والا کوئی نہیں بچا. تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب, یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی, آگے آپ کی نسل نہیں چلے گی. اے میرے حبیب, آپ ان کو بتا دو کہ تمہاری نسلوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے, مگر اے میرے پیارے حبیب, تیری نسل پاک کا ایک ایک بچہ روز قیامت تک ہزارہ لاکھہ کروڑہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر بستا رہے. اور آج وہی بات ہے کہ وہ جو کفار تھے, ہم ان کو بارے میں جانتے بھی نہیں ان کی تفصیلات, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ ہر گھر کے اندر چل رہا ہے. تو آج کے آپ جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں, سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. So in the beginning, as usual, I would like to ask Hafiz Yaqub sahab to come and do short tilawat inshallah. مختصر تلاوت اور پھر انشاءاللہ مختصر سنات اور پھر حضرت علامہ کا خطاب شروع ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات, بل أحياء ولكن لا تشعرون.
صدق الله العظيم. بڑے محترم آج کے مہمان تشریف لا چکے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ تمام احباب نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں اور کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. تو بلاد تشریف رکھیں. بلاد آخر معذرت کا خطاب سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام خطیب جامعہ مسجد حاضہ، آپ کی اس عظیم کلیفورڈ اسلامک سینٹر کے خطیب، ائمہ کرام، ثنا خوانان مصطفیٰ، جملہ انتظامیہ و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی یہ بابرکت محفل پاک جو ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے 10 روزہ محافل تذکرہ اہل بیت کے خوبصورت عنوانات سے معلوم ہے، اور حضرت علامہ نے اور دیگر ساتھیوں نے 10 روزہ ذکر اہل بیت کا حسین پروگرام ترتیب دیا ہے. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً ان 10 دنوں میں مقتدر علماء کرام، اہل فکر و دانش کے پیغامات اور مختلف موضوعات پر ان کی طرف سے نذران عقیدت نہ صرف آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوگا، بلکہ آپ کی عقیدتوں اور محبتوں کے سفر کو بھی مزید آگے کی طرف لے جائے گا. مہینہ بھی بہت قابل احترام. آپ نے بارہا علماء کرام سے اس مہینے کے فضائل سنے ہوں گے، پھر اس مہینے کے پہلے 10 روز کے فضائل، اور پھر ان تمام فضیلتوں میں خصوصیت کے ساتھ شہادت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا، اور پھر ساتھ ہی یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت. یہ اتنی نسبتیں ہیں اس مہینے میں اور ان ایام میں کہ ہر نسبت ایک مستقل موضوع ہے.
لیکن میں مختلف تفصیلات کی طرف نہیں جاؤں گا، نہ اس مہینے کے فضائل کے موضوع کو چھیڑوں گا کہ وہ ایک مستقل موضوع ہے، اور نہ اس سے متعلقہ دیگر موضوعات۔ میں چاہوں گا کہ آج کی ہماری گفتگو تذکرہ اہل بیت، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیاد کو دیکھا جاتا ہے۔ جب تک کسی چیز کی بنیاد کی خبر نہ ہو، اس وقت تک عمارت کی مضبوطی، عمارت کا استحکام سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ہم تذکرہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ان کے تعارف کی بات کرتے ہیں، اس کی ضرورت کی بات کرتے ہیں، تذکرہ اہل بیت کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، تو فکری اصلاح کے لیے اور بہت سارے شکوک و شبہات جو مختلف حوالوں سے ابھارے جاتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اس سارے پس منظر کو اور اس ساری بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی سورہ احزاب چیپٹر 33 کی ورس نمبر 33 ہے، اس میں اہل بیت کا ذکر ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ یہ کس اہل بیت کی بات ہے؟ یہ اس اہل بیت کی بات ہے جس اہل بیت کی بنیاد ساری کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کی دو قسمیں کی، جن کا ذکر قرآن میں ہے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ سورہ واقعہ میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، اللہ تعالیٰ نے مجھے مخلوق کی ان دو قسموں میں سے سب سے بہترین قسم اصحاب یمین میں رکھا، اور یہ نہیں کہ مجھے اللہ نے اصحاب یمین میں رکھا، اصحاب یمین میں مجھے سب سے بہتر بنایا۔ فرمایا پھر ان دو قسموں میں تین قسمیں بنائی، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب المیمنہ، اور ایک السابقون الاولون والسابقون السابقون۔ فرمایا کہ ان تین قسموں میں سے بھی دائیں ہاتھ والوں میں آنے کے بعد اصحاب الیمین میں آنے کے بعد جب اگلی درجہ بندی ہوئی تو ایک اصحاب الیمین، پھر اصحاب المیمنہ، والسابقون السابقون من المقربین والانصار۔ فرمایا سبقت والے جو سب سے اعلیٰ تھے اللہ نے اس میں مجھے رکھا، اور صرف اس میں نہیں رکھا، اس کا سب سے بہترین فرق ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے جب ان کے قبیلے بنائے، جس کا ذکر سورہ حجرات میں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تو ان قبیلوں میں خدا نے مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا اور میرے قبیلے کو سب سے اعلیٰ قبیلہ بنایا۔ اور پھر ان قبیلوں میں رب کائنات نے جب گھرانے بنائے، آگے جب ان قبیلوں میں
قریش میں نیچے جب گھرانے بنے، بنو ہاشم میں پھر جب خاندان، فرمایا کہ اس میں گھرانوں میں سب سے بہتر گھرانہ رب کائنات نے میرا بنایا. اور پھر اس گھرانے کی جب خدا نے تعریف کی تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب جس گھر کی بنیاد آپ ہیں، اس گھر کو اور گھر والوں کو، لوگوں کو اور پاک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. محبوب آپ کا گھرانہ جس کی بنیاد آپ ہیں، خود خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں رجس سے پاک بھی کرے گا اور ان کی تطہیر بھی فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب جب بنیاد کو سمجھیں گے کہ جتنے کمالات اہل بیت کو نصیب ہو رہے ہیں، کوئی یہ سوچے کہ اہل بیت میں اتنی خاص بات کہاں سے آئی، اہل بیت میں اتنی عظمتیں کہاں سے آئی، اہل بیت کو اتنا شرف کہاں سے ملا، اہل بیت کو اتنی بزرگی کہاں سے ملی، اہل بیت کو اتنی عظمتیں کہاں سے ملی، اہل بیت کو اتنی رفعتیں کہاں سے ملی، اہل بیت کو اتنی بلندیاں کہاں سے نصیب ہوئی، اہل بیت کو درجات کا علم کہاں سے نصیب ہوا، اہل بیت کو یہ شرف و احترام کہاں سے نصیب ہوا. تو فرمایا کہ جب تمہارا ذہن اہل بیت میں عظمت و بزرگی کو تلاش کر کے اس کا سبب ڈھونڈنے لگے تو کبھی بنیاد کو نہ بھولنا کہ اہل بیت کی ساری عمارت جس بنیاد پہ کھڑی ہے وہ بنیاد ساری کائنات کی بھی بنیاد ہے، اور خدا کے محبت و خدا کی محبوبیت کا سب سے بڑا مظہر ذات محمد مصطفیٰ. وہ ذات ہے. بنیاد کو سمجھو گے تو عظمت اہل بیت سمجھو گے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، لیکن جتنے انبیاء کرام آئے اپنے تمام تر شرف کے باوجود، اپنے تمام تر کمال اور عظمت کے باوجود، ہر نبی کو کسی قبیلے، کسی جماعت اور کسی زمانے کے لیے بھیجا. سورہ ہود چیپٹر 11 میں اگر آپ بعض انبیاء کرام کا ذکر دیکھیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا چیپٹر 11 میں ورس نمبر 50 فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا، مگر وہ ہود علیہ السلام جو منصب پیغمبری پر فائز تھے، منصب نبوت پر فائز تھے، جماعت انبیاء میں شامل تھے، ان کا دائرہ کار کیا تھا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ. ہم نے انہیں منصب نبوت عطا کیا، منصب پیغمبری عطا کیا، مگر ان کی نبوت و پیغمبری جن کے لیے تھی وہ قوم عاد تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اسی سورہ ہود کی چیپٹر 11 کی ورس نمبر 60 میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم سعود کے لیے ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام اپنی عظمتوں میں یکتا ہیں، رب کائنات نے ان کو بلندیاں، شرف، عظمتیں عطا کی ہیں، منصب نبوت پہ فائز کیا، پیغمبری کا منصب عطا کیا، مگر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ورس نمبر 6 سورہ ہود سے وہی صورت ہے ہود، اس کی آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. حضرت شعیب علیہ السلام بھی بڑے عظیم بزرگ ہیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دامادی اور ان کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے. موسیٰ کلیم اللہ جن کے داماد ہیں، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. عظمت والے نبی ہیں، شرف والے نبی ہیں، کمال والے نبی ہیں، مگر دائرہ نبوت حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی اصحاب مدین کے ساتھ خاص کیا. لیکن جس بنیاد کی بات ہم اہل بیت کے حوالے سے کرتے ہیں،
ہر نبی کا دائرہ بیان کیا. کسی کو اصحاب مدین کے لیے، کوئی کسی کو قوم سمود کے لیے، کسی کو قوم عاد کے لیے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے، حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے، حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے زمانے اور خاص قوم کے لیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے. مگر جب مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگوں بتا دو، ساری کائنات میں اعلان کر دو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ہر نبی خاص زمانے کے لیے آیا، خاص قبیلے کے لیے آیا، مگر جب تاج نبوت رب کائنات نے میرے سر پہ سجایا تو زمان و مکان کی ساری قیدیں اٹھا کر ساری کائنات کے لیے نہیں بنائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہیں پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، سورہ سبا میں چیپٹر 28 ورس نمبر 30 پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے سب کے لیے آپ کو نبی بنایا، بلکہ نبوت تو ایک طرف، شان رحمت کا جب ذکر کیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہر ایک کی رحمت کا دائرہ محدود ہے، ہر ایک کی شفقت کا دائرہ محدود ہے، ہر ایک کی محبتوں کا دائرہ محدود ہے. محبوب جیسے آپ کی نبوت عالمگیر ہے، رسالت عالمگیر ہے، رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جہاں جہاں تک میری ربوبیت کے جلوے نظر آتے ہیں وہاں وہاں تک آپ کی رحمت کی پرواہیں پہنچے. اور فقط یہ نہیں کہ مصطفیٰ کی عظمتوں اور حضور کی شعاؤں کو کائنات تک پھیلایا، ان کی رحمت کی شعاؤں کو کائنات تک پھیلایا، ان کی نبوت کی شعاؤں کو کائنات تک پھیلایا، ان کی رسالت کی شعاؤں کو کائنات تک پھیلایا، بلکہ وہ پیغام جو دین مصطفی کی شکل میں اللہ نے عطا کیا اس کے بارے میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب اعلان کر دو، مختلف ادیان، مختلف انبیاء کرام ہر دور کے مطابق پیغام لاتے رہے. کسی کا پیغام اس دور میں پیغام موسوی کہلاتا تھا، کسی کا پیغام داؤدی کہلاتا تھا، مگر زمانہ بدلنے کے بعد پیغام سلیمانی کہلانے لگا. زمانہ بدلنے کے بعد کہیں پیغام یعقوبی کہلانے لگا. زمانہ بدلنے کے بعد پیغام یوسفی کہلانے لگا. زمانہ بدلنے کے بعد پیغام موسوی کہلانے لگا. زمانہ بدلنے کے بعد پیغام عیسوی کہلانے لگا. مگر اعلان فرما دے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے بعد صبح قیامت تک جو ہمارا پیغام ہے، پیغام ہدایت، قیامت کی صبح تک محمدی کہلائے گا، اسلام کہلائے گا، دین حنیف کہلائے گا. اوروں کے بدلتے رہے صبح قیامت تک اب یہ پیغام نہیں بدلے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بلکہ وہ کتاب جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کے عنوان سے جانا جاتا ہے، جسے نور کے عنوان سے جانا جاتا ہے، جسے ہدی للناس کے عنوان سے جانا جاتا ہے، اس کتاب کے بارے میں بھی سورہ ہجر میں فرمایا، اس کی چیپٹر 15 کی ورس نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. محبوب آپ کی نبوت ہر زمانے کے لیے، رسالت ہر زمانے کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے، آپ کا دین ہر ایک کے لیے ہے. تو جو پیغام جو قرآن کی شکل میں ضابطہ حیات ہے، گائیڈنس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص وقت تک ہو؟ ہر نبی کی کتاب اس کے خاص وقت تک تھی. تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، ہر ایک اپنے اپنے صحیفے لے کر اپنی اپنی کتاب لے کر آئے. نیا پیغمبر رسول آیا، نئی کتاب عطا کی،
نیا میسج عطا کیا، مگر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جو ذکر قرآن کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، نور ہدایت کی شکل میں، ہدی للناس کی شکل میں، ہدی للعالمین کی شکل میں آپ کے سینے پر اتارا ہے، اعلان سنا دو جیسے صبح قیامت تک دین محمدی رہے گا، صبح قیامت تک کتاب قرآن رہے گی، نہ کوئی دین کو بدل سکے گا، نہ کوئی کتاب کو بدل سکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق، اور تو اور ہم تو وہ قابل فخر لوگ ہیں کہ حضور کی امت ہونے کی نسبت سے خدا نے ہمیں بھی امت وسط فرمایا۔ کنتم خیر امت، لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت، بہت سارے نئے نئے فلاسفر بنے، مفکر بنے، لوگوں کے اذہان کو پلیوٹ کرتے ہیں، لوگوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت، اگر تم نے اہل بیت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت تو رسول کا خون ہے، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا، نسبت جوڑی، خدا نے فرمایا کنتم خیر امت، نہ تم عرب ہو، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی افریقہ کا رہنے والا، کوئی افریقہ کے صحراؤں کا رہنے والا، بنگلہ دیش سے ہند کا رہنے والا، سندھ کا رہنے والا، بولی کوئی اور، نسل کوئی اور، ذات کوئی اور، قبیلہ کوئی اور، مگر کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں ذات کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں قبیلہ کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں برادری کون سی ہے، پھر فیصلہ کرتے ہیں بندے سے رشتہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بندے سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، بندے سے سلسلہ جوڑنا ہے کہ نہیں جوڑنا۔ کہا تمہارے تعلقات زبان تک محدود، رنگ تک محدود، نسل تک محدود، جغرافیائی حدود تک محدود، قبیلوں تک محدود، اس بنیاد پر تم فیصلہ کرتے ہو یہ میرے رشتے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، یہ میری دوستی کے قابل ہے کہ نہیں ہے، یہ میری سنگت کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ کہاؤ ایک تمہارا معیار ہے زمین پر بسنے والوں، عام انسان کو دوسرا قبیلہ نیچ سمجھ کر اپنے برابر سمجھنے کو تیار نہیں ہو، اپنی زبان کو اوروں سے افضل سمجھتے ہو، اپنے رہن سہن کو اوروں سے اعلیٰ سمجھتے ہو، قبیلے پر فخر کرتے ہو، رنگ پر فخر کرتے ہو، جغرافیائی خطے پر فخر کرتے ہو۔ کنتم خیر امت، کہا جس نے خواہ افریقہ کے جنگلوں کا رہنے والا ہو، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، زمانے کا بادشاہی کیوں نہ ہو، خیر امت، نبی کا غلام زمانے کے امام سے بھی افضل ہے کہ وہ نبی کا غلام بن گئے۔ خیر امت، امت بن کر حضور کا امتی کہلانے کے بعد خدا نے تمہیں خیر امت قرار دے دیا، اپنے زمانے میں سب سے افضل جماعت کا فرق قرار دے دیا، سب سے اعلیٰ قبیلے کا فرق قرار دے دیا، سب سے بلند برادری کا فرق قرار دے دیا۔ اسی لیے جب کوئی آپ کو قبیلے کے نام پر نیچا کرنا چاہے، ذات کے نام پر نیچا کرنا چاہے، اپنی رنگت کے نام پر نیچا دکھانا چاہے، انہیں کہو نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن دے دل ویکھ دے، کو جیانو گلے لایا سرکار نے، حسن والے کھڑے ویکھ دے۔ ابو لہب دیکھتا رہ گیا، لیکن مصطفیٰ کا غلام بننے کے صدقے بلال حبشی کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا۔ فارس کا سلمان، لوگ کہتے تھے یہ باہر کا ہے، اس کا قبیلہ کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، فرمایا میرا غلام بننے کے بعد اسے کوئی قبیلے کا تانا دے، خاندان کا تانا دے، فرمایا سلمان منا، لوگ کہیں تیرا خاندان کوئی نہیں ہے، آؤ خاندان تم اپنے تلاش کرو، سلمان کو ہم نے اپنے خاندان میں بچا دیا۔ کلمہ پڑھ کے اسی لیے اگر میں بات کو مختصر کروں تو بنیاد وہ بنیاد ہے اہل بیت کی
کہ جن کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو وہ محترم ہو جائے. آپ نے کتنی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا کہ چادر چادر ہے لیکن نبی سے لگی تو یا ایھا المدثر بن کر تلاوت ہو گئی. کملی کملی ہے لیکن نبی سے جڑی تو یا ایھا المزمل کہہ کر قیامت تک تلاوت ہو گئی. لا اقسم بہذا البلد، مکہ المکرمہ میں کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں. مکہ میں ایک پتھر کے نیچے عظمتوں کے نشان ہیں. مکہ کی زمین پہ قدم رکھو، حتیم کعبہ میں نہ جانے کتنے انبیاء کرام محض استراحت ہیں. زمزم مکہ میں ہے، حجر اسود مکہ میں ہے، کعبہ مکہ میں ہے، صفا و مروہ مکہ میں ہے. مکہ اپنی عظمتوں میں یکتا ہے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، زمین پہ سب سے پہلا خدا کا بننے والا گھر مکہ میں ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم مکہ میں ہے. عظمتوں سے مکہ بھرا ہوا ہے، فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے. مگر ساری ہر ایک کی اپنی روشنی تھی. ہر ستارہ مکے میں چمک رہا تھا جب تک مدینے کا چاند نہیں آیا تھا. جب آمنہ کا چاند اس مطلع پر آیا تو خدا نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تم کہتے ہو مکہ عظمت والا ہے، یقیناً عظمت والا ہے، مگر میں رب کائنات ہو کر مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں پر کعبہ ہے، اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں پر صفا و مروہ ہے، اس لیے نہیں اٹھاتا کہ مقام ابراہیم ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکہ اس لیے محترم ہے کہ مکے کی خاک مصطفیٰ کے قدموں کو چھو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، شہدائے کربلا، خاندان اہل بیت. اگر اس بات کو میں اختصار کی طرف لاؤں گی، ایک عظیم اور بہت طویل باب ہے عظمت مصطفیٰ کا. تو وہ جو سورہ ال عمران میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس بنیاد کو سمجھو، اس بنیاد کو سمجھو. اور جو مکے کی میں نے بات کی نا کہ مکہ میں ساری عظمتیں ہیں لیکن خدا اس کی قسم اٹھاتا ہے مصطفیٰ کے وہاں پر پھرنے کی وجہ سے. اور اگر وہی مکہ جس مکے میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، مکے میں پلے بڑھے، اس مکے کی عظمتیں اپنی جگہ چمک رہی ہیں، لیکن عموماً لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ، اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو جگہوں سے شرف ملتا ہے. ہمارے یہاں رواج ہے کوئی جمعے کے دن پیدا ہو جائے کہتے ہیں جمعہ خان، کوئی کشمیر میں پیدا ہو جائے کشمیر خان، پٹھانوں میں ہے لاہور خان. پھر پوچھے لاہور خان کیوں ہے؟ اسی لاہور کیسے دے پیدا ہوئے؟ لاہور بہت بڑی جگہ ہے، لاہور خان، کشمیر خان، جمعہ خان ہے نا. جگہوں کی وجہ سے عظمتیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کو یہ گوارا نہ تھا کہ محبوب کی عظمتیں کسی جگہ سے محتاج ہوں. مکہ کی قسم اٹھائی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ، لیکن فرمایا میرے محبوب مکہ میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، ہم نے کہا تھا آواز دینا آپ کا کام ہے. ہمارے گھر جس کو آپ نے محبتوں سے بنایا، اس کے طواف کے لیے لوگوں کو بلانا اور آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. 4,500 سال پہلے جو صدا آپ نے دی تھی اور جس پر ہر ایک نے جس نے لبیک کہا تھا، صبح قیامت تک لوگ مکہ آتے رہیں گے. میرے محبوب مکہ میں آنے کے اور بھی اسباب ہیں. لوگ مکے میں آتے ہیں اور آج بھی جاتے ہیں، لیکن صفا و مروہ میں سعی کے لیے جاتے ہیں، ادائیگی عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ادائیگی حج کے لیے جاتے ہیں، زمزم کا پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، طواف کے لیے جاتے ہیں. مقام ابراہیم پر 2 رکعت
کرنے کے لیے جاتے ہیں. میرے محبوب آپ کا مقام بلند و اعلیٰ عرفہ ہے. مقام محبوبیت نے یہ نہ چاہا کہ کوئی کسی اور کام سے آئے اور محبوب کی زیارت کر جائے. کہا محبوب پیدا مکے میں کیا, جوانی مکہ میں گزاری, لیکن آؤ آخری آرام کرنے کی جگہ مدینہ بناتے ہیں تاکہ جو مکے میں آئے اسے سب کچھ ملے مگر وہاں اسے مصطفیٰ کی بارگاہ نہ ملے. تو جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے اسے مقام ابراہیم بنانے کے باوجود, زمزم کا پانی پینے کے باوجود, طواف کرنے کے باوجود, سعی کرنے کے باوجود, عرفات میں ٹھہرنے کے باوجود, مزدلفہ کے قیام کے باوجود اسے سب ملے گا مگر تیری بارگاہ نہ ہوگی. جو تجھے سلام کرنا چاہے گا ان سالوں کے بعد اسے مدینے کا مسافر کرنا پڑے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی. اتنی عظمت والی بنیاد ہو تو پھر اہل بیت کا مرتبہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا. اسی لیے اگر میں بات کو مختصر کروں اور میں چاہتا ہوں کہ 10 دن آپ لوگ یہ سلسلہ چلاتے رہیں, ایک دن اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ آپ باقی 9 دن سوچتے رہیں. اگر اس بات کو میں مختصر کروں تو دین بھی سب سے اعلیٰ وظیفہ, کتاب بھی سب سے اعلیٰ وظیفہ, میسج بھی مکمل, دین بھی زندگی کے ہر گوشے میں گائیڈنس دینے والا. جب تک وجود مصطفیٰ تھا ہر ایک اس سے فیض لیتا تھا. جب مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو اس وقت آپ نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان نخذتم به لن تضلوا. جب تک میں ہوں میری ذات سے تمہیں فیض مل رہا ہے. دین آفاقی دین ہے, قرآن دائمی کتاب ہدایت ہے, اسلام آفاقی پیغام ہے. تمہیں اسلام کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے, میری بارگاہ میں دوڑے دوڑے آتے ہو. قرآن کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے, میری بارگاہ میں آتے ہو. دین کے کسی مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہو, میری بارگاہ میں آتے ہو. جب میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں اور میں جب تمہاری ظاہری نگاہوں سے پردہ کر کے گنبد خضرا کا مکین بن جاؤں گا, پھر تم نے کیا کرنا ہے. یہ وہ بنیاد ہے جس سے اہل بیت کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے. تعارف تو ہو گیا نا کہ بنیاد مصطفیٰ ہے. اب آپ کہیں گے کہ عظمتیں تو ہے لیکن ان کی ضرورت کیا ہے. ضرورت اب مصطفیٰ نے خود بیان کر دی ہے. پہلے تعارف تھا کہ جس کو اہل بیت کہتے ہیں ان کی بنیاد نہ کسی کی وزارت پر ہے, نہ کسی کی سفارت پر ہے, نہ ان کی بنیاد سونے چاندی کی وجہ سے ہے, نہ ان کی بنیاد ہیرے جواہرات کی وجہ سے ہے, نہ ان کی بنیاد سلطنت کی وجہ سے ہے, نہ ان کی بنیاد کہیں حکمرانی کی وجہ سے ہے. بڑے بڑے حکمران گزر گئے, بڑے بڑے سلاطین گزر گئے, بڑے بڑے اصحاب مال گزر گئے. فرمایا اہل بیت کو سمجھنا ہے تو بنیاد میں سلطنت کو نہ دیکھنا, بنیاد میں ریاست کو نہ دیکھنا, بنیاد میں سونے چاندی کو نہ دیکھنا, ہیرے جواہرات کو نہ دیکھنا. میرے اہل بیت کی بنیاد کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات کو سمجھو. اور جب اہمیت سمجھ گئے تو اب ضرورت سمجھو. فرمایا جب تک میں ہوں تم مجھ سے فیض لیتے ہو, مجھ سے پوچھتے ہو, مجھ سے سیکھتے ہو. اور جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو پھر یہ 2-3 مختلف حدیثیں ہیں مختلف روایتوں سے. حضرت زید بن ارقم کی جو روایت ہے امام ترمذی نے جسے روایت کیا, فرمایا کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويخطب على ناقة القصوى فسمعته يقول. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. زندگی میں آپ نے ایک حج کیا, حجۃ الوداع, وہ اکیلا حج, وہ ایک حج جس میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلے. تاریخ کا وہ حج جس کے یوم عرفات پر رب کائنات نے پیغام دیا
अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। महबूब आपकी काबिशें रंग ले आई। आपने इस माशरे को अपने किरदार से संवारने की जिस सही का आगाज किया था, 40 साल ऐलान नबूवत से पहले मक्का में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनकर आप बैठे रहे। ऐलान नबूवत से पहले 40 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह बनकर नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनकर आपने अपना तारुफ कराया। मैं अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अबू तालिब का भतीजा। इस तारुफ के साथ आप 40 साल मक्का मुकर्रमा में रहे और ऐलान नबूवत नहीं किया था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। और जब आप रहे, आपके जमाने ने उस माशरे में जहां हर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में देर नहीं करता था, हर एक चाहता था दूसरे के कबीले के बंदे को गिराएं, हर एक चाहता था किसी पर इल्जाम लगाएं। जहां पर किसी की अजमत बर्दाश्त नहीं होती थी, किसी की वजाहत बर्दाश्त नहीं होती थी, भाई का हाथ भाई के गरेबान में उसे गिराने के लिए, खूनी रिश्तों का एहतराम खत्म, हर एक माल दौलत का पुजारी है और खानदानी असबियत अरूज पर है। कोई किसी दूसरे कबीले के फर्द को मानने को तैयार नहीं। कोई हवा में उड़ता नजर आए, किसी और कबीले का है, उसे तस्लीम नहीं करेगा। न किसी की सदाकत मानेगा, न किसी की अमानत मानेगा, न शुजाअत मानेगा। उस माशरे में जहां पर असबियत जाहिलियत की वजह से पूरे दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है, उस दौर में जब कोई किसी को मानने को तैयार न था, पूरे अरब में जिसकी सदाकत का डंका बज रहा था, दयानत का डंका बज रहा था, सादिक कहलाते थे, अमीन कहलाते थे, रास्ते से गुजरते थे, लोग पल के बिछाते थे उस जात का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। मेरे महबूब 40 साल तक आपने अपने किरदार से, इसीलिए तो जब उन्होंने कहा 40 साल के बाद आपने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाह को मान लो फला पाओगे, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, मेरी रिसालत का इकरार करो। लोगों ने कहा दलील क्या है? फरमाया लअम्रो का, ए मेरे महबूब आपकी उस उम्र की कसम, उस पाकीज़ा जिंदगी की कसम कि मेरे नबियों ने बेशुमार मौजिज़ात दिखाए और आपके पास भी मौजिज़ों की कमी नहीं, बल्कि हुस्ने यूसुफ, दमे ईसा, यदे बेजादारी, आज खुबा हमादारन तो तन्हादारी। मेरे महबूब आपकी अजमतों को सलाम। जब खुदा की वहदानियत पर दलील तलब करते हैं, आपने फरमाया कि सबसे पहली दलील तो मेरी अपनी जिंदगी है। मैं 40 साल तुम्हारे दरमियान रहा, मेरा बचपना, मेरी जवानी, मेरी आइली जिंदगी, मेरी तजर्रुद की जिंदगी, मेरी तिजारत, हुस्ने मुआशरत, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, विलादत के वक्त से लेकर हलीमा सादिया की बस्ती तक, बकरियां चराने तक तुमने देखा, शाम के सफर से लेकर अपने चचाजाद भाइयों से मिलते हुए देखा, खतीजतुल कुबरा की मैयत में देखा, मुझे बतौर बाप देखा, मुझे बतौर भतीजा देखा, मुझे बतौर ताजिर देखा, मुझे हर हैसियत में देखा, मुझे बतौर यतीम देखा। अगर बताओ मेरी जिंदगी के 40 साल किताब में कभी तुमने कोई ऐब देखा है? अगर 40 साल में नबी ने किसी पे झूठ नहीं बोला, तुम बंदे हो, तुम पे कभी न बोला तो खुदा पे कैसे बोला? लेकिन जिन पर अदावत की पट्टी थी, जो थ्रेट समझते थे, उन्होंने इल्जामात लगाए, फिर तकलीफों का आगाज हुआ, मुशक्कतों का आगाज हुआ, सहाबा को सताया जाने लगा। रात की तारीकी में दारे अरकम में चराग जलाकर कुरान की तिलावत होने लगी, छुप छुप कर सजदे अदा किए जाने लगे। इस्लाम का ऐलान करना जुर्म बन गया, नबी का साथी कहलाना जुर्म बन गया, नबी के साथ ताउन करना जुर्म बन गया। सोशल बाइकाट होने लगा, हिजरत का आगाज हुआ, हबशा की तरफ हिजरत, मदीना की तरफ हिजरत, घर बार छोड़ना, तकलीफें, अज़ियतें, मुशक्कतें
اور پھر ہجرتوں پر بھی بس نہ کیا، شہر کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، مدینہ کی بستی میں جا بسے، جسے مدینہ سے پہلے لوگ یثرب کہتے تھے۔ گزرنے والے مدینہ سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے، کہتے تھے آب و ہوا میں بڑی تاثیر ہے، اچھا خاصا صحت مند بندہ گزرے بیمار ہو جاتا ہے، مگر جب نبی آئے تو پھر وہی بیماری کا مرکز دارالشفا بن گیا۔ لیکن اس شہر کی طرف ہجرت، دشمنوں نے صبر نہ کیا، بدر کا معرکہ، احد کا معرکہ، بیعت رضوان، یہ سارے مرحلے گزرنے کے بعد ایک ایک کر کے اس ساری تصویر کو آنکھوں کے سامنے لے کر آئیں۔ ابھی گزشتہ جمعے میں ہمارا درس تھا، جمعے پر گفتگو ہو رہی تھی اصحاب کے حوالے سے اور درجہ بندی کے حوالے سے، تو میں نے کہا ہمیں تو اپنی تاریخ کی خبر ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنہیں ہماری اصطلاح میں خلفائے راشدہ کہتے ہیں ان میں کتنے بندے تھے، 4 کون کون سے، اکثر اس سے بے خبر۔ پھر عشرہ مبشرہ جو دوسرے درجے میں ہے، 10 people was given great talking by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If anybody know the name, mostly hardly anyone can count the name of these 10 people. اس کے بعد پھر جو تیسرا رینک ہے صحابہ کا، تیسرا رینک ہے صحابہ کا اہل بدر 313، اس کے بعد چوتھا رینک ہے صحابہ کا اصحاب احد 700 کے قریب، اس کے بعد 5واں رینک ہے صحابہ کا یا حضور کے غلاموں کا بیعت رضوان 1400 کے قریب، اس کے بعد چھٹا رینک ہے بیعت عقبہ اولا 12 کی تعداد، پھر بیعت عقبہ ثانیہ 7واں رینک ہے 70 سے 83 تک کی تعداد، پھر اس کے بعد فتح مکہ تک ایمان لانے والے، پھر بعد فتح مکہ کے میں نے کہا یہ ایک ایک مرحلہ کبھی یاد رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ اسلام ہمارا دین ہے اور ہمیں اسلام سے کوئی نسبت نہیں۔ لیکن ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد، بدر و احد سے گزرنے کے بعد، خندق و احزاب سے گزرنے کے بعد، ساری تکلیفیں سہنے کے بعد، جب آخری حج کے موقع پر عرفات کی وادی میں کھڑے ہوئے تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی اذیتیں اٹھائیں، طائف کی وادیوں میں پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، جوتا خون سے بھر گیا، آپ قدم اٹھاتے تھے کمزوری سے بیٹھ جاتے تھے، پھر ظالم آپ کو چلاتے تھے، مگر میرے محبوب آپ نے استقامت دکھائی، آپ استقامت کا پہاڑ بن کر قائم رہے، دشمن حملے کرتے رہے، آپ کے ارادوں کو شکست نہ دے سکے، آپ کے جذبوں کو شکست نہ دے سکے، آپ اس کے ماننے والوں کی ہمت کو شکست نہ دے سکے۔ آج کم و بیش 1,24,000 افراد آپ کے ساتھ حج کے ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب آپ کی کاوشیں رنگ لائی ہیں، ہم نے دین کو مکمل کر لیا، پیغام مکمل ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے یہ دین یوں ہی باقی رہے۔ لیکن جب تک مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ سے پوچھیں۔ مصطفیٰ نے اسی موقع پر وہی حجۃ الوداع جہاں قرآن اور رب کائنات اسلام کی تکمیل کا اعلان کر رہا ہے، مصطفیٰ نے کہا کہ لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہے، لیکن قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا رسول آئے اور مجھے اپنی طرف بلائے۔ یہ حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے جامع ترمذی، قریب ہے کہ میرے پاس رب کا رسول آئے، رب کا پیغام لے کر آئے اور مجھے اپنی طرف بلائے، تو میرے بعد تم کیا کرو گے؟ میرے بعد کیا کرو گے؟ تو اپنے بعد کا جو حل مصطفیٰ نے پیش کیا وہ ضرورت اہمیت اہل بیت ہے۔ فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں 2 ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین، ثقل سے ثقل اور ثقل، اس کا مطلب نفیس چیزیں بھی ہوتی ہیں، عمدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب بھاری اور وزنی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا میں تمہارے پاس 2 نفیس چیزیں جوڑ کر جا رہا ہوں،
اور اگر یہ شکل سے ہو تو تمہارے پاس دنیا کی 2 بہترین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر چاہتے ہو تمہاری عظمت قائم رہے، چاہتے ہو تمہارا یوں ہی بول بالا رہے، چاہتے ہو شیطان تمہارے آگے یوں ہی جھکا رہے، چاہتے ہو تمہارا نفس تمہارا غلام بن کے تمہارے سامنے کھڑا رہے، چاہتے ہو زمانے کی ساری قوتیں تمہیں شکست نہ دے سکے، اگر چاہتے ہو کہ زمانے کے سارے فواحش و منکرات تمہارے طہارت و پاکیزگی کے پرنور مزاج کو نہ بدل سکے، 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز فرمائے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو مکمل ضابطۂ حیات ہے. فرما میرے بعد کوئی تمہیں گمراہ کرنا چاہے، تمہارے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالنا چاہے تو کتاب سے وابستہ رہنا. یہ کتاب تمہیں بکھرنے نہیں دے گی. یہ کتاب تمہیں بکھرنے نہیں دے گی، یہ کتاب تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گی، یہ کتاب تمہیں شکست کھانے نہیں دے گی، یہ کتاب زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی. زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، تم کتاب سے تلاش کرنا چاہو، یہ کتاب تمہیں محروم نہیں کرے گی. سورہ انبیاء میں اس لیے تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. فرمایا دنیا میں لوگ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، ان کے اپنے اپنے سبجیکٹ ہوتے ہیں، خاص ٹاپک ہوتے ہیں، ٹاپک سے باہر اس میں کوئی بات نہیں ملتی. اللہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے. یہ کم جمع ہے، تمہارے سے مراد کون ہے؟ کوئی ایک شخص کا نام ہے، 2 کا نام ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کا قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کو چیلنج ہے. کتاباً فیہ ذکرکم. صبح قیامت تک آنے والوں، یہ کتاب کی ہدایت کی ایک دلیل ہے. جب کبھی اپنا آپ تلاش کرنے چاہو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ، تھنکر کے پاس جاؤ، فلاسفر کے پاس جاؤ. جب تمہیں کوئی نہ بتا سکے کہ تمہیں کیا ہوا اور تم کیا ہو، کتاباً فیہ ذکرکم. اپنے آپ کو کتاب میں تلاش کرو، تم تلاش کرو، یہ کتاب تمہیں بتا دے گی تم کون ہو، کہاں ہو، کدھر تھے، کدھر ہو، کہاں جاؤ گے تو بچو گے، اور جہاں جا رہے ہو اس کا انجام کیا ہے. فیہ ذکرکم، یہ قرآن کا دعویٰ ہے. صبح قیامت تک اگر اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہتے ہو اس کتاب میں تلاش کرو. کوئی جہاں بھی کھڑا ہے، آج جس مقام پر کھڑے ہو، خواہ وہ 18 سال کا جوان ہے، خواہ وہ 45 سال کا پختہ عمر ہے، خواہ وہ 60 سال کا بزرگ ہے، خواہ وہ ہندی ہے، سندھی ہے، افغانی ہے، ایرانی ہے، عربی ہے، عجمی ہے، قرآن کا دعویٰ ہے. جو جہاں رہتا ہے، شہر کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، بالکل نابلد، لکھنے پڑھنے سے بے خبر، زمانے کا سب سے بڑا لکھارا، فیہ ذکرکم، اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہو کہ تم کہاں کھڑے ہو. یہ وہ نیویگیشن سسٹم خدا نے دیا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں. دوسرے نیویگیشن سسٹم تمہیں زمین کے پتے بتاتے ہیں، یہ قرآن وہ نیویگیشن سسٹم ہے جو تمہارا پتہ بتاتا ہے. کہاں کھو گئے ہو، اور اگر بدلنا چاہتے ہو تو نجات کا راستہ کون سا ہے. فیہ ذکرکم، فرمائیے سب سے کامیاب نیویگیشن سسٹم تم نے آج ایجاد کیا. مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں. کہتے ہیں راستہ ملنے کے لیے بہت بڑی ایجاد ہے نیویگیشن. میں کہتا ہوں اس سے بڑا نیویگیشن تو قرآن کا دعویٰ ہے فیہ ذکرکم. اپنے آپ کو جب کبھی تلاش کرو گے، اور وہ تو کسی بنکر میں چلے جاؤ تو غائب ہو جاتا ہے. یہ رات کی تاریکی میں بھی پڑھو تو بھی بتاتا ہے، دن کی روشنی میں پڑھو تب بھی بتاتا ہے. اس کے سگنل نہیں ٹوٹتے، باقیوں کے سگنل غائب. فرمائے یہ وہ واحد نیویگیشن سسٹم ہے جس کا ریڈار مدینہ کا گنبد خضرا ہے. تم اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کرو، کھولو، تمہیں یہ بتا دے گا تم کون ہو، کہاں ہو، کدھر کھڑے.
اور فقط جگہ نہیں بتائے گا. اگر پوچھو کہ میں نے منزل پہ جانا ہے، منزل کا راستہ بھی یہی تو نہیں بتا. تو فرمائے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس. میرے بعد اگر عظمتیں چاہتے ہو، بزرگی چاہتے ہو، یہی شاندار مستقبل چاہتے ہو، تو اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑو. اور دوسری چیز فرمایا وعطرتی اہل بیتی، میرا گھرانہ، میرے اہل بیت. یہ دوسری چیز ہے، ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہوگے، ان کے ساتھ جڑے رہو گے مراد تک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، محبت اہل بیت. اور آپ کو ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کل آپ کو کوئی بڑا نیا مسلم اسکالر، سو کارڈ مسلم اسکالر انڈیا سے کا ہے، وہ جو یزید کو نعوذ باللہ رحمت اللہ کہتا ہے اور امام حسین کو نعوذ باللہ باغی کہتا ہے، اور وہ سمجھے آپ کو کہ قرآن از انف فار اس. تو میں بتاؤں، اگر قرآن کافی ہوتا تو مصطفیٰ عطرت کو یہاں اہل بیت کو شامل ہے. یہ بات یاد رکھیں، قرآن مکمل کتاب ہدایت ہے. قرآن کے میسج میں کوئی کمی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں مکمل گائیڈنس نہیں ہے. گائیڈنس ہے، نیویگیشن سسٹم سب سے پرفیکٹ ہے جو جنت کا اور رضائے خدا کا راستہ بتاتا ہے، مگر اس کو سمجھنے والا بھی تو کوئی چاہیے. تو فرمایا جب تک میں تھا تمہارے درمیان ظاہری وجود کے ساتھ، یہ قرآن کہتا ہے یہ دل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے منزل مراد تک پہنچے، بہت سارے گمراہ ہوئے. آج ہم قرآن سے اپنے دعوے کی دلیل نہیں نکالتے. قادیانی کہتا ہے ختم نبوت، ہم اس بات ختم نبوت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، وہ انکار ختم نبوت کے لیے قرآن پڑھتا ہے. ہم اس بات عقیدہ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، بد عقیدہ اس بات بدعقیدگی کے لیے قرآن پڑھتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تب قرآن کتاب ہے، ہر کوئی اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کرے گا. جب تک مصطفیٰ تھے تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کو کسی اور سے نہیں نبی سے سمجھتے تھے. اس لیے جب نماز کا معاملہ آیا تو یا رسول اللہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا حکم قرآن بار بار دیتا ہے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. نماز کیسے پڑھیں؟ اس لیے کہ نماز کو اگر ڈکشنری سے پڑھنا چاہو تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، یہ جو پب میں جتنے ناچتے ہیں یہ سارے کہہ سکتے ہیں کہ we are offering prayer and you are offering prayer, but you are offering prayer in your mosque and I am offering prayer in my local pub. You say how you are offering prayer, and he will open the Arabic dictionary. The prayer, the salat has different meaning. The salat is the meaning of dua. The salat itself in Arabic has a meaning of dancing. So he will say you are offering salat in mosque and I am offering salat in pub, because as the salat has a meaning of prayer, the salat has a meaning of dancing. So Quran commanded aqimus salat, offer your salat. So you are offering your salat in your mosque, Ilford Islamic Center, and I am offering salat in my town hall near pub in the middle of the town center. So anyone can say I am acting upon the teaching of Quran and I am fulfilling the commandment of Quran. Quran says aqimus salat. Open the dictionary. It's an Arabic word. As the salat has the meaning of offering prayer, the salat has the meaning of dancing. You understand your meaning. I take my own meaning. You are following this meaning. I am following that meaning. So you are doing this action according to the teaching of Quran and I am doing this action according to the teaching of Quran. تو اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنے کا حکم ہے مگر پڑھیں کیسے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. حکم تمہیں قرآن دیتا ہے،
اور قرآن کی آیتوں کی عملی تصویر تمہیں محمد مصطفیٰ دکھاتی ہے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا، جب کوئی اور قرآن کو اپنے معنی پہناتا تھا، مصطفیٰ کی سیرت تھی، کہا جو میں کرتا ہوں وہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اس آیت کا یہ منشا ہے، چونکہ حضور کے دور میں بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے ذات کی ضرورت تھی، شخصیت کی ضرورت تھی، اور مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے کسی شخصیت کی ضرورت نہ تھی۔ فرمایا لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کو سمجھنا ہے، میرے نبی کو دیکھو، نبی کہتا ہے میرے باپ قرآن کو سمجھنا ہے، میرے اہل بیت کو دیکھو، اگر میرے باپ تمہیں کوئی قرآن کی آیتوں میں الجھائے، ان کے مطلب کے پیچھے نہ جانا، اہل بیت میری طرف جو میرا گھرانہ میرے اہل بیت کرے، جو قرآن کا مطلب تمہیں علی سمجھائے وہی حق ہے، جو قرآن کا مطلب تمہیں فاطمہ سمجھائے وہی حق ہے، جو قرآن کا مطلب تمہیں حسن سکھائے وہی حق ہے، جو قرآن کا مطلب کربلا میں حسین سکھائے وہی حق ہے۔ اس لیے دونوں کا ذکر کیا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، میں کہتا ہوں میسج پرفیکٹ ہے، میسج کے حوالے سے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، قرآن اول سے آخر تک مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن عملی تصویر اور سمجھنے کے لیے جب تک مصطفیٰ حیات تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صحابہ کو حکم تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے مصطفیٰ کو دیکھو، اور مصطفیٰ نے کہا میرے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے حسن و حسین کو دیکھو۔ اس لیے دونوں کا ذکر کیا، اسی لیے پھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میرے اہل بیت کی مثال کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح کی کشتی سمجھتے ہو؟ زمین پہ دو ہی چیزیں تھیں، یا اللہ کا عذاب تھا یا نوح کی کشتی تھی، تیسری شے کوئی نہ تھی۔ فرمان مثل اہل بیتی ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، فرمان میرے اہل بیت کی مثال قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے، حق سمجھنے کے لیے، صداقت سمجھنے کے لیے، دیانت سمجھنے کے لیے، نظام حکومت سمجھنے کے لیے، ظلم اور عدل کے درمیان فرق سمجھنے کے لیے، نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کے لیے، خیر اور شر میں فرق کرنے کے لیے، کمثل سفینۃ نوح، یہ سفینہ نوح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو امت محمدی میں سے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوئی، کشتی محبت اہل بیت کی جسے سواری نصیب نہ ہوئی، زمانہ اسے قرآن کا عالم کہے تخلف عنہا ہلاکا۔ مصطفیٰ کہتا ہے میرے اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھانے والا دل دال ہو سکتا ہے، مگر دین محمدی کا خطیب نہیں ہو سکتا، دین محمدی کا دائی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے اب میں بات بڑی تیزی سے مختصر کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا ضرورت و اہمیت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، چونکہ ایک خاص کانٹیکس ہوتا ہے، میں اس کانٹیکس میں بات کروں گا، یہ نہ سمجھے کہ جب صحابہ کی بات ہوگی پھر ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ اب چونکہ خاص کانٹیکس اہل بیت ہے، میں اس میں جب نجران کا وفد آیا، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے علماء آئے کہ نہیں آئے؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بحث کر لیں۔ جب بحث کر کے تھک گئے اور انہوں نے سوچا کہ آپ باتوں میں تو ہم ان کو ہرا نہیں سکتے، مباہلے کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ آئیں دیکھیں دین سچ ہے کہ نہیں۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں۔
اس وقت بھی مصطفیٰ نے اہل بیت کی عظمت کو بتایا. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. مباہلہ کرنا ہے، خدا سے دعا کرنی ہے. تو پھر ایسا کرو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو. ونسانا ونساکم. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو. وانفسنا وانفسکم. تم خود بھی آؤ، ہم خود بھی میدان میں اترتے ہیں. ثم نبتہل. پھر مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر خدا کو کہتے ہیں اے رب کائنات، اس نیلی چھت کے نیچے آ، جو سچا ہے اسے بچا دے، جو جھوٹا ہے اسے برباد کر دے. بات طے ہو گئی. نجران کا عیسائی بھی نکلا، خاندان کو لے کے نکلا، ساتھیوں کو لے کے نکلا، بڑے بڑے راہبوں کو لے کے نکلا. وہ لوگ جنہیں اپنی خلوتوں پہ فخر تھا، جن کا خیال تھا کہ ان کی آنکھوں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. انہوں نے ساری زندگی اپنے حجروں میں گزاری ہے. زندگی کی لذتیں، زندگی کی خواہشات رہبانیت کے نام پہ قربان کی ہے. اپنی تمام تر طہارت کے، پاکیزگی کے، زون کے ساتھ اترے. لیکن جب میدان میں اترے تو وہی بات تھی کہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت. فرمایا آؤ، ایک صف میں وہ کھڑے ہیں، دوسری طرف مصطفیٰ کا قافلہ نکلا. ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. کیفیت یہ ہے کہ گود میں حسن و حسین ہے، پیچھے فاطمہ ہے، پیچھے علی مرتضیٰ ہے. مصطفیٰ کے ساتھ یہ قافلہ چل رہا ہے. اور اب دعا کرنی ہے کہ اس نیلی چھت کے نیچے آ، جو سچا ہے اسے بچا لے، جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے. جب عیسائی راہب نے جو اپنے تقوی کے سامنے، اپنے طہارت کے سامنے، اپنی پاکیزگی کے سامنے، اپنے طویل عبادت اور ریاضت کے سامنے نکلا تھا، اس نے کہا آگے بڑھنے والے رک جاؤ. خدا کی قسم اگر آج جس جماعت کے ساتھ یہ نبی نکلا ہے اگر ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک تمہاری نسل کا نام و نشان مل جائے گا. نکلنے والے مباہلے کے لیے نہیں نکلے، مدینے سے بھاگتے ہوئے نکلے. تو آج بھی ہم کہتے ہیں گویا یہ ایک اشارہ تھا مصطفیٰ کی طرف سے، جب کبھی وقت آئے دامن اہل بیت پکڑو. جیسے وہ مدینے میں نہیں ٹھہرے تھے، تم جہاں کہیں ہوگے کوئی تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکے. اہل بیت کو اپنے لیے سفینہ بنا لو، ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ. تم ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگے، رب کائنات تمہیں بچائے گا. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا، اور آخری حدیث پر بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لعلی و فاطمہ الحسن والحسین. آپ نے چونکہ اس مقام اور عظمت و مرتبے کے بعد یہ آخری حدیث ہے، فرمایا انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم. فرمایا اے علی آؤ میں امت کو تمہارا مقام بتاؤں. اے حسن و حسین آؤ امت کو تمہارا مقام بتاؤں. جو تم سے لڑے میری اس سے لڑائی ہے، جو تم سے الجھے وہ مجھ سے الجھتا ہے، اور جو تم سے سلام کرتا ہے وہ مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے. جو تم سے صلح کرتا ہے وہ نبی سے صلح کرتا ہے. جو تمہیں اذیت دیتا ہے نبی کو اذیت دیتا ہے. جو تمہیں دکھ دیتا ہے نبی کو دکھ دیتا ہے. اور جو نبی کو دکھ دے اس کا کبھی سزا سمجھی ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ. فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہے، آخرت میں بھی اس پہ لعنت ہے. اور رب کائنات کا دردناک عذاب اس کے لیے انتظار کر رہا ہے جو میرے نبی کو اذیت دے. اور نبی کہتا ہے کہ مجھے اذیت تب ملتی ہے جب میرے حسن و حسین کو کوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت عطا فرمائے. اور جیسے اہل بیت کی اہمیت میں نے مقام مصطفیٰ کی صورت کے حوالے سے اختصار سے بیان کی، اسی طرح ان کی جو ضرورت ہے اور اہمیت ہے کہ قرآن ان کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا، دین ان کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا.
آیت مباہلہ اس پہ گواہ ہے، حضور کی حدیثیں اس پہ گواہ ہے، سفینہ نوح قرار دینا اس پہ گواہ ہے، اور سب سے بڑھ کر زید بن ارقم کی حدیث اس پہ گواہ ہے کہ لوگوں یاد رکھو قرآن اور میرے گھر والے یہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے مینار نور ہیں۔ قرآن کو سمجھو تو اہل بیت کی روشنی میں سمجھو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ قرآن کی روشنی میں قربانی کی لازوال مثال کربلا میں حسین نے دی ہے۔ آج یزید نہیں، ہر طرف حسین کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی عقیدت محبت عطا فرمائے۔ اور میں آخری بات اگر کہوں، ہمارے بہت سارے علی کے ملنگ بنتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں حسین 10 محرم کو جنگ کے وقت نیزوں کے سامنے سجدے کو نہیں چھوڑتا۔ اگر تو علی کا ملنگ ہے، تو اپنے بستر پر سجدہ چھوڑے تو پھر سچا ملنگ نہیں ہو سکتا۔ علی مرتضیٰ کی شہادت اپنے مسجد کے کوفے میں محراب میں ہوئی تھی۔ باپ کی شہادت محراب میں، بیٹے کی شہادت سجدے میں۔ تو جو دونوں کا ملنگ ہوگا، اگر اسے سجدوں کا ذوق نہیں ہے تو وہ سچا ملنگ نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، ذکر و فکر نہیں ہے۔ حضرت علی کے بارے میں ہے نا کہ ایک رکعت میں پیر رکھتے تھے، دوسرے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو جس کو تلاوت قرآن سے نسبت نہیں وہ علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا۔ جس کو سجدوں میں لذت نہیں آتی وہ نہیں ہو سکتا۔ جس کو نبی کی سنتوں میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی وہ اہل بیت کا سچا غلام نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن عمل کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل یہی ہے وہ سجدے والے تھے، محبت کرنے والا سجدوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ تلاوت والے تھے، محبت والا تلاوت میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ ذکر و فکر والے تھے، محبت والا ذکر و فکر میں ڈوبا ہوگا۔ ماشاءاللہ جناب، یہ میں انتہائی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں حضرت ہمارے پاس تشریف لائے، موقع دیا۔ اللہ کریم ان کے علم و فضل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام احباب، دیکھیں میں آپ میں سے اکثر کو شاید نہیں جانتا ہوں، لیکن جن کی محبت کے اندر آپ آئے ہیں ان کا رب آپ میں سے ہر کسی کو جانتا ہے، اور آپ کا جو لمحہ جو وقت یہاں پر گزر رہا ہے اس کو ایک کیمرہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے فرشتے بھی اس کو اپنی کتاب میں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ایک وہ لمحے تھے کہ جو آپ گھر میں گزارتے، کوئی ٹی وی پروگرام دیکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ خدا کے گھر کے اندر بیٹھ کر خدا کی محبوب کی آل پاک کا ذکر سنتے ہوئے گزاریں گے، تو یہ لمحے انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچائیں گے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اب جو آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا ذوق بھی بڑھتا جائے گا، اور میں یہ توقع رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے، خود بھی آئیں گے اور دیگر احباب کو بھی اس کے لیے بلائیں گے۔ ویسے تو ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا کہ تلاوت ہوگی، خطاب ہوگا، اور شاہ صاحب کی نعت بھی ہوا کرے گی انشاءاللہ، لیکن میں وقت کا جو ہے وہ انتہائی میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ، کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنی ٹائمنگ ہے، پھر بھی صرف 2 شعر کم سے کم برکت کے لیے، صرف 2 شعر، اور اس کے بعد انشاءاللہ فوراً دعا ہو جائے گی۔ شاہ صاحب صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کون ہے اے سرور دی تیرے جیسا، کون ہے اے سرور دی تیرے جیسا، کون ہے جز تیرے شمس و ضحیٰ کی شان والا، کون ہے؟ یہ تو ہے آقا تمہارے نام ہی کی
برکتیں، یہ تو ہے آقا تمہارے نام ہی کی برکتیں، ہم فقیروں کو وگرنہ بھیک دیتا کون ہے، ہم فقیروں کو وگرنہ بھیک دیتا کون ہے، صدقہ اپنے لاڈلوں کا ایک رحمت کی نظر، صدقہ اپنے لاڈلوں کا ایک رحمت کی نظر، رحمتوں والے نبی میرا سہارا کون ہے، رحمتوں والے نبی میرا سہارا کون ہے، پنجتن کا نام لیوا ہوں کوئی مجرم نہیں، پنجتن کا نام لیوا ہوں کوئی مجرم نہیں، دنیا والوں ان سے اچھا ان سے اعلیٰ کون ہے، دنیا والوں ان سے اچھا ان سے اعلیٰ۔ ماشاءاللہ جی، ایک دفعہ پھر دعا اللہ کریم جتنے بھی احباب یہاں پر شریک ہیں، ظاہر ہے وہ سب کے احباب ناموں سے واقف ہیں، اللہ کریم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کا یہ ذوق و شوق اسی طرح قائم و دائم فرمائے۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جو ہے نا آپ کوئی تبرک کا اعلان کریں، ذکر اس کا اعلان کریں تو تب بندے آئیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آنے والے جو ہے وہ آل پاک کے نام پہ آئیں گے، اور ماشاءاللہ آپ اسی پہ آئیں، تشریف لائیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ لنگر کا بھی سلسلہ چلے گا یہاں پہ انشاءاللہ بہت سارے احباب، کل انشاءاللہ میری طرف سے ہوگا، اور یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ وہ تھوڑا بہت تبرک وہ چلتا رہے گا، لیکن آپ میں نے کہا پہلے دن جو ہے وہ صرف ان کے نام پر آئیں گے، انشاءاللہ آگے جو ہے وہ تو پھر برکتیں ان کے نام کی برکتوں سے پھر باقی سلسلے خود بخود چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ سب کا ایک ایک قدم جو ہے اس پر آپ کو جو ثواب عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے کہ، اور میں آخر میں ایک اور دفعہ پھر اپنی طرف سے مسجد انتظامیہ کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور میں بڑے ادب سے دعا کے لیے درخواست کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لنا صلاة لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين۔ الہ العالمین اس محفل پاک کے بندی ہم سب کی حاضری قبول فرما، رب کائنات ہم سب کے ظاہر و باطن کو نور ایمان سے روشن و منور فرما، اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، مولا زندگی میں حضور کی محبت نصیب فرما، قبر میں حضور کی معرفت نصیب فرما، اور حشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین حضور کے دامن سے وابستہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ اے رب کائنات ان پاکیزہ کرسی اور ان پاکیزہ ذوات کے صدقے رب کائنات ہم سب کی مشکلیں حل فرما۔ الہ العالمین جتنے تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے دعا کرتے ہیں مولا، سب کی دلی جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما۔ جو اولاد کے لیے پریشان ہے اولاد کا سکھ نصیب فرما، جو گھریلو الجھنوں کا شکار ہے انہیں سکون عطا فرما، جو رزق حلال کے لیے سرگردہ ہے اس میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو بیمار جسم کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے، گھروں میں اسپتالوں میں جن کے اعزا کرما بستر حالات پہ دراز سب کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، مفسدوں کے فساد سے بچا، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے بچا، ہر شر سے اپنی اور اپنے محبوب کی حفاظت نصیب فرما۔ پورے عالم اسلام پر کرم فرما، مشرق سے مغرب تک اس وقت امت مسلمہ جس پریشانی کا شکار ہے، عراق سے لے کر فلسطین، فلسطین سے شام، شام سے لیبیا، کشمیر کی وادی سے لے کر پاکستان کی سرزمین، افغانستان سے لے کر
بنگلہ دیش انڈیا تک رہنے والے مسلمان، یورپ کی وادی میں بسنے والے مسلمان، جہاں جہاں بستے ہیں مولا سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس مرکز کے لیے دعا کریں اللہ اسے مزید شادابی عطا فرما، تا صبح قیامت اس مرکز کو آباد فرما۔ الہ العالمین حضرت علامہ صاحب، یہاں کے منتظمین، مسلین، معاونین، اے رب کائنات سب کو دین دنیا کی برکتیں نصیب فرما، بھلائیاں نصیب فرما، اور ان مراکز کو آباد کر کے مولا اپنی قبروں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا کل انشاءاللہ قاری محمد شریف صاحب بھی ہوں گے، امام شریف صاحب بھی، اور سید طارق حسین شاہ صاحب۔